میرا سوال یہ ہے حسن بھائی سے کہ آپ نے جس طرح سے بیان کیا کہ دو قسم کی ریاستیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لائک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے جمہوری ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ تو اسپیکٹ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے اندر ایک ڈفرنس ہوتا ہے کہ جو جمہوری ریاست ہوتی ہے، مثال کے طور پر وہاں پہ جو رائے جمہور کی لی جاتی ہے وہ ان لوگوں کی لی جاتی ہے جو وہاں کے شہری ہوں۔ تو مثال کے طور پر کچھ ملک ایسے ہیں جو آپ کو وہاں کا اپنا شہری بنا لیں گے، لیکن آپ کو کچھ برابر کے شہری نہیں بنائیں گے، یعنی آپ وہاں پہ صدر نہیں بن سکتے کیونکہ آپ لائک پہلی نسل ہے جو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو وہاں پہ صدر بن سکے۔ تو اس طرح سے ایک شہری بھی ہوتا ہے، شہریوں کا فیصلہ ان کی رائے سے حکومت بننی چاہیے تو وہ ہوگی، لیکن وہ لوگ جو لائک عارضی طور پر رہ رہے ہوں یا ان کو ویسے ہی پناہ دی ہو، تو ان کی رائے اگر ہم نہ بھی لیں گے تو ہم اس کو ڈکٹیٹرشپ نہیں کہہ سکیں گے، یہ خاص گروہ کی وہ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو یہ اس طرح سے اس پس منظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو تاریخ کا کویشچن ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو یہ صرف مسلمانوں نے متحدہ ہندوستان سے اپنا ایک حصہ لیا کہ یہ ہمارا ملک ہوگا، تو وہ مسلمانوں کا ایک ملک بنا۔ تو اب پاکستان کے اندر جو باقی پہلے لوگ رہ رہے تھے اس علاقوں کے اندر، غیر مسلم رہ رہے تھے، تو ان کے لیے تو گوروں نے ایسے کر دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ علاقہ ہم نے مسلمانوں کو دے دیا ہے، تو ان علاقوں کے اندر وہ یہاں سے چلے جاتے کیونکہ، لیکن ہم نے یہاں پہ ان کو رہنے دیا ایک عارضی شہری کی صورت میں، ایک برابر کی شہریت نہیں دی، یعنی وہ صدر نہیں بن سکتے، باقی کافی چیزیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو یعنی جو مجموعی ہمارا نظم بنے گا، جو حکومت بنے گی وہ جمہوری طریقے سے بنے گی، لیکن صرف مسلمانوں کے اس سے، وہ لوگ جو ہیں وہ عارضی شہری ہیں کیونکہ ملک ہم نے مسلمانوں کے لیے لیا تھا۔ تو اس پس منظر کے اندر یہ میرا کویشچن ہے کہ چلیں یہ طریقہ ہو گیا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ پاکستان کن کو ملا تھا۔ اگر ہوتا کیسا کہ پاکستان صرف جو پاکستانی اسٹیٹ ہے یہ جب بنی تھی یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی، تو دین اس میں غیر مسلموں کو ہم ایک عارضی طور پر کنسیڈر کرتے تو جو رائے عامہ بنتی یہی وہ مسلمانوں کی ووٹنگ سے ہی حکومت بنتی، اور اسی طرح ہوتا۔ یعنی میں دینی لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے بنتا تو مسلمانوں کے ہی ووٹنگ لینے تھے یا غیر مسلموں کے لیے بھی لینا چاہیے تھا، یعنی وہ پھر یہ گروہ کی حکومت نہیں ہوتی مسلمانوں کی، بلکہ جو اس کے شہری ہیں، باقاعدہ شہری ہیں، ہم ان کی رائے لے رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ کی رائے میں جاننا چاہتا تھا۔ جی بھائی، اس میں چونکہ کافی ساری چیزیں ہیں تو میں ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہوں تاکہ آپ کی جتنے سوالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ سب سے پہلے آپ اصول میں اس چیز کو لے لیں کہ اگر کسی جگہ پر آپ کا قبضہ ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کا اقتدار ہے، تو کیا دینی لحاظ سے آپ وہاں پر کوئی اس طرح کے اصول، ضابطے، قاعدے بنا سکتے ہیں؟ اگر تو آپ نے اللہ کے حکم کے تحت کسی جگہ کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، جیسے کہ جزیرہ نما عرب ہے اور اس جزیرے کے اندر 5-6 سے زائد ممالک موجود ہیں اس وقت، امارات ہے اس کے اندر، اردن ہے اس کے اندر، اسی طرح سے اس کے اندر سعودی عرب ہے، اس کے ارد گرد کے ممالک ہیں، کویت ہے، قطر ہے۔ تو یہ زمین ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، جزیرہ نما عرب، اور جب خاص کر لی ہے تو اس کے اندر ایک مقصد ہے جس کو پیش نظر رکھا ہے کہ یہ توحید کے اس مرکز کے طور پہ اور قیامت تک اللہ کی جو آخری دینونت برپا ہوئی ہے اس کی ایک علامت کے طور پہ ایک قوم کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس قوم کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، یہ خطہ ارض پاک رہے گا، خالص رہے گا ان کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے لیے اس زمین کو خاص کر لیا اور اس کی سند اس نے خود پہنچا دی کہ یہ کام ایسے ہی ہوگا، قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نصیحت فرمائی، ارشاد کیا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب۔ تو دینی لحاظ سے اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس خطہ ارض میں کسی غیر مسلم کو مستقل سکونت، اور مستقل سکونت کا ایک لازمی نتیجہ ہے مستقل شہریت اپنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس سرزمین کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا، اور چونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور چونکہ زمین کی ملکیت کہیے یا زمین پر اس وقت قبضہ کہیے میرے ہاتھ میں ہے، تو میں اپنے دینی نظریے اور آردش کو اپلائی کروں گا اور وہاں پر کسی دوسرے شخص کو، غیر مسلم کو مستقل آباد ہونے نہیں دوں گا یا اس کو شہریت نہیں دوں گا، عارضی طور پہ ہوں گے۔ تو اس صورت کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ میرے پاس خدا کا پیغام موجود ہے جس نے اس زمین کو خالص کر لیا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس قبضہ موجود ہے جس سے میں نے اس پیغام پر عمل درآمد کر لیا۔ اس کے بعد آئیے دوسری صورت امریکہ کی لے لیتے ہیں، جس کی آپ نے مثال دی کہ وہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں
ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر آپ پیدا نہیں ہوئے یہاں پر اور آ کے یہاں کے شہری بن گئے ہیں تو ہم آپ کو سارے حقوق دیں گے، آپ ووٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ یہاں کے شہری بھی ہوں گے، یہاں تک کہ جو انتخاب ہو رہا ہے کسی کا اس میں بھی آپ کی شمولیت ہوگی، لیکن آپ مثال کے طور پر صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اس ملک کے اندر امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ یہاں کے بورن اینڈ ریز نہیں ہیں تو آپ نہیں بن سکتے، بورن نہیں ہے، ریز بھلے آپ کہیں باہر ہو، بورن نہیں ہے۔ یہ جو اصول ہے اس کی بنا استدلال کیا ہے؟ اس کی بنا استدلال دین میں پائی جاتی ہے؟ نہیں۔ دین نے اس کی تلقین کی ہے؟ نہیں۔ دین نے اس کا اثبات کیا ہے؟ نہیں۔ گویا یہ سرے سے دین کا موضوع ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جہاں پر آپ کو اقتدار حاصل ہے وہاں پر اس طرح کی قانون سازی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو اس کی بنیاد مذہب میں نہیں ہے، اس کی بنیاد عقل میں ہے، اس کی بنیاد تجربے میں ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور یاد سے کئی سو سال پہلے ان کے بڑوں نے جب دستور لکھا اس وقت کیا، ان کے پیش نظر جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پہ آپ جس شخص کو جو باہر سے آیا ہے یا اس سرزمین سے پیدا نہیں ہوا اس کی ایفیلیشن ہی نہیں بن سکتی اس مٹی سے جب تک کہ وہ پیدا ہو کے یہاں سے نہ نکلا ہو، تو اس کو حکمران بننے کا حق نہیں ہے یہاں پہ۔ دوسری چیز بھی وہ بیان کرتے تھے کہ جو شخص باہر سے آ کے یہاں پہ حکمران بن جائے گا اس کو لوگوں کی تائید تصویب کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس مٹی میں پیدا نہیں ہوا۔ تو بنیاد کس چیز میں تھی؟ عقل میں۔ مقدمہ کس پر کھڑا تھا؟ ایک کامن سینس کی ریشنلٹی کے اوپر۔ اس سے مجھے بھی اختلاف کا حق ہے، آپ کو بھی اختلاف کا حق ہے۔ اس کے پیچھے کوئی دینی نظریہ، کوئی دینی اصول نہیں ہے جو پابند کرے یا عدم پابند کرے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھیے۔ ہمارا جو ملک ہے اس ملک کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عقل کی میزان پر کھڑے ہو کے اگر آپ یہ حکم لگاتے ہیں جو مثال کے طور پہ امریکہ نے لگایا ہے یا اور ملکوں نے لگایا ہے، کسی اور بنیاد پہ لگاتے ہیں، اس کو پھر ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں۔ ہمارے جو یہ ملک ہے جو وجود پذیر ہوا، اس ملک میں بھی آپ نے کہا گوروں نے یہ طے کر دیا تھا کہ ہندو وہاں چلے جائیں، ہم نے مسلمانوں کو دے دیا۔ یعنی ہم لوگ تاریخ سے اتنے ناواقف ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نئی تاریخ بنا دیتے ہیں۔ یہ کس دن ہوا ہے کہ جس وقت تقسیم ہو رہی تھی تو انگریزوں نے یہ کہا ہو کہ جی یہ حصہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، تو وہ جو 20 کروڑ مسلمان وہاں پہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ان کو یہاں کیوں نہیں بھیجا انہوں نے؟ یعنی عقل سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس وقت 20 کروڑ کے قریب مسلمان، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ہندوستان میں موجود ہیں، تو تقسیم کی بنیاد یہ تھی کہ ہندو یہاں مسلم وہاں، تو وہ وہاں کہاں چھوڑ کے آ گئے ہم ان 20 کروڑ کو؟ ان کو تو لے کے آنا چاہیے تھا، اور یہاں پر جو 6-7% آبادی تھی ان کو وہاں منتقل کرنا، یہ سرے سے پیش نظر ہی نہیں تھا۔ پورے تقسیم کے اس مرحلے میں ہجرت تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ ہجرت بھی ہوگی، اسی لیے اس کے انتظامات نہیں ہوئے، اسی لیے ڈیزاسٹر ہوا، اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کے نتیجے میں فسادات ہوئے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ گوروں نے کوئی اس طرح کا نہ معاملہ کیا، نہ طے کیا، نہ کوئی قانون لکھوایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ لوگ تو وہاں پر پہلے سے موجود تھے بھائی، تو اگر امریکہ کا اصول اپنانا ہے تو اصول تو الٹ اپلائی ہوگا نا، کہ ان کو حق مل جائے گا۔ وہ ہمارے بارے میں اگر یہ کہنا چاہیں کل قانون سازی کر کے کہ جی ان کو صدر وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کی پہلی نسل تو یہاں پر نہیں پیدا ہوئی تھی، تو وہاں سے آئے تھے، تو تب تو کوئی بات ہوگی، یعنی اس سے گفتگو ہوگی، اس سے بھی میں اختلاف کروں گا۔ لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جس نسل کے بارے میں ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس قوم، وہ ان کی سرزمین تھی، وہ یہاں پر رہتے تھے، صدیوں سے آباد تھے، ان کا وطن تھا وہ، ان کو یہاں پر جس وقت وہ رہتے تھے تو مسلمانوں کے زعماء نے، لیڈروں نے انگریزوں کو قائل کر کے یہ کہا کہ جی مسلم اکثریتی جو علاقے ہیں وہاں پر ہمیں آپ ایک الگ ملک بنا کر دیں، ہم ہر حیثیت سے قوم کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ تو اگر یہ اصول تھا تو پھر قائد اعظم کو اس تقریر میں کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ آزاد ہیں، جائے اپنے گرجوں میں، جائے اپنے مندروں میں، جائے اپنی مسجدوں میں، جائے اپنے کلیساؤں میں۔ قائد اعظم کی وہ تقریر کبھی پڑھیں آپ، اس کو لوگ آگے سے پڑھ دیتے، پیچھے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر کہا ہے کہ یہ صدیاں انسانیت نے ظلم کو بھگتا ہے کہ آپ مذہب کے نام پر پرسیکیوشن کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے مثال دی ہے کلیسا کی، اسی تقریر میں جو پیچھے جس تقریر کے چند الفاظ عام طور پہ لوگ سنتے ہیں، اسی تقریر میں یہ بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ خطہ ارض اس مقصد کے لیے نہیں بنا کہ یہاں پر ہم وہ کام کریں گے جو فاتحین کرتے تھے۔ پاکستان ہم نے فتح نہیں کیا میرے بھائی،
پاکستان پر ہم نے قبضہ نہیں کیا، اس سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں اس وقت کے سامراج نے لکیر کھینچ کے کاغذ پر ہمیں دیا تھا، تو وہاں پر لوگ آباد تھے، ان لوگوں کے ساتھ جس وقت یہاں تقسیم ہوئی ہے، ڈومینین اسٹیٹ کے طور پر دو ریاستوں کو الگ کیا گیا ہے، اور یہ برطانوی پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ تھا جس کے نتیجے میں اس کو پڑھے وہاں جا کر، وہاں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو لوگ آئیں گے، یعنی اگر مسلمانوں نے یہ کام کرنا تھا تو یہی تو ان کا مقدمہ تھا ہندوستان میں ہندوؤں کے خلاف، کہ یہ اپنے اکثریت کی بنیاد پر اپنا جبر و تسلط ہم پہ نافذ کر کے ہم پر حکومت کرنا، تو اگر یہی کام ہم نے کرنا تھا تو ملک کیوں بنایا ہم نے؟ تو ملک اس اصول پہ بنا نہیں، جن لوگوں نے ملک بنایا ان کے پیش نظر نہیں، جو تقریر وہ کر کے ملک کا نظریہ آدرش بیان کر رہے ہیں اس میں اس کا بیان نہیں، یہ سب چیزیں ہم نے کہاں سے اخذ کر لی؟ پاکستان کے پہلے وزیر قانون کون تھے؟ منڈل صاحب، جس وقت پاکستان بنا اس وقت 7 سے 9% تک آبادی کس کی تھی؟ ہندوؤں کی، یہاں پر رہتے تھے، صدیوں سے کاروبار کر رہے تھے، ان لوگوں کو ہم نے مجبور کیا، خود منڈل صاحب اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے جو پاکستان کے وزیر قانون تھے جس وقت یہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، تو ہم نے اصل میں جو خواب تھا ہمارا اس کو پورا کیا، پس منظر میں یہی تھا کہ فتح تو نہیں کر سکے لیکن ایک ملک مل گیا ہے، لہٰذا اب اس پر اپنے فتح کے جھنڈے گاڑیں، تو ملی ہوئی ریاست کو پھر سے فتح کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں کچھ قوانین بنے، انہوں نے یہاں کے غیر مسلموں کو ایک حساسیت میں مبتلا کر دیا۔ آپ قانون بنانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تو قانون بنانے سے پہلے وہ عقلی ریشنیل لا کے بتائیے، جو امریکہ نے لا کے بتایا ہے کہ بھئی یہ باہر سے آ کے آباد ہوا ہے، یہ تو یہاں پر آباد ہیں، چلیے آپ نے قانون بنانا ہے نا، آپ بنا لیں، اس طرح آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ نہیں دے سکتے، یہ آپ نے قانون بنایا ہے نا، اس قانون کی ریشنل بنیاد کی، حالانکہ میں سٹیزن ہوتا ہوں پاکستان کا، پھر بھی میں ووٹ نہیں دے سکتا، قانون بنایا ہے، اس کو دینی لحاظ سے میں چیلنج نہیں کر سکتا، علمی عقلی طور پہ استدلال کروں گا، تو آپ جو چاہیں قوانین بنائیں، لیکن یہ لکھ دینا کہ جی اس ریاست کے اندر کوئی شخص مثال کے طور پہ صدر نہیں بن سکتا، یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، یا آرمی چیف نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا بھائی؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ یعنی اس کی عقلی بنیاد کیا ہے؟ وہ عقلی بنیاد آپ کوالیفائی کریں، ان لوگوں کو یہ بتائیں، دنیا کو باور کرائیں کہ ہم نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ نہیں بنے، یا غیر مسلموں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہم سمجھیں گے، تو پھر اس مقدمے کو تسلیم کریں کہ ہم نے اس ملک کو فتح کیا ہے، اور تاریخ کو جا کے الٹیں کہ ہم نے یہ کام اس طریقے سے کیا ہے، یہ سب چیزیں خلاف حقیقت ہیں جو کچھ ہم نے کی ہیں۔ جی، بہت تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل سے آپ نے اس کا آنسر دیا۔ عدیل بھائی، آپ کا کوئی اس کے اوپر سپلیمنٹری کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، جی ورنہ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ جی بالکل، ہاں بالکل، اسی سے ملتا جلتا ایک کوشچن ہے قانون سیاست سے متعلق ہی اسلام کے، تو اس کے اندر ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ سب کے لوگ جو ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، علم و عقل کی بنیاد پر اگر کوئی قانون بنتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ علم و عقل کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو ہم اس کو چیلنج کریں گے، تو اس بنیاد پہ جو ہمارے پاکستان کے شہری ہیں تو اس کے اندر جو نظم اجتماعی بنے گا۔ اچھا، جب آپ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے حکمران سے متعلق یہ ذمہ داری ہے جو اسلام ایک حکمران کے اوپر لگاتا ہے، یہ فرد سے متعلق لگاتا ہے، تو کچھ فرد کو احکامات ہیں، کچھ حکمران کو احکامات ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمان حکمران بنتا ہے کسی بھی ریاست کا تو وہ اس لیمٹس کے اندر رہے گا جو اسلام نے اس کے اوپر لگائی ہے۔ مثال کے طور پر وہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کو وہ ہاتھ کاٹنے سے زیادہ کی سزا نہیں دے سکتا، مثال کے طور پر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں، اس کے علاوہ یہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہاں پہ ووٹ میں ڈالتا ہوں تو اگر میں دیکھوں ایک ایسے شخص کو میں بطور مسلمان ووٹ دے سکتا ہوں جو اسلام کی حدود ہیں ان کے اوپر عمل نہ کرے بلکہ اس میں زیادتی کرے۔ تیسری چیز کہ جب بھی آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ اس کا ذکر کریں تو مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے، یعنی قانون سیاست آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک فرد کے اوپر جمہوری عمل کے اندر جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب وہ کسی حکمران کا انتخاب کرے تو یہ دیکھے کہ وہ جو شخص جس کا میں بطور حکمران اپنی رائے دے رہا ہوں وہ شخص اسلام کی حدود کے اندر رہتے حکومت کرے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ رہے گا اسلامی حدود کے اندر، اس سے زیادتی نہیں کرے گا اس طرح سے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں بیان کیا کریں، باقی سوال میرا وہی ہے کہ اس متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمان کو ووٹ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ اگر ہم اس شرط کو ہٹا دیں تو اس کے نتیجے میں وہ شخص حکمران بن جائے گا جو اسلام کی اجتماعیت سے متعلق ہدایات پر ان پر عمل نہیں کرے گا، حکمران کیسے بن جائے گا بھائی؟ وہ یعنی آسمان سے اتر کے حکمران بنے گا؟ لوگوں کے ووٹوں سے بن کے آئے گا۔ تو اگر عوام کسی ایسے شخص کو اپنا حکمران بنانا چاہتی ہے
تو اس عوام کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یعنی اس عوام کو آپ قانون کے ذریعے روکیں گے کہ وہ کام نہیں کر سکتی؟ بھائی اگر مثال کے طور پہ کل پاکستان کی عوام یہ طے کرتی ہے کہ ہمارا حکمران کوئی بہت اچھا زبردست لیڈر آ جاتا ہے اور وہ مسیحی ہوتا ہے، اور عوام یہ طے کرتی ہے، تو وہ شخص تو عوام کی رائے سے بنا نا، یعنی وہ آسمان سے آ کر تو نہیں بن جائے گا۔ تو جن عوام کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں نظم اجتماعی سے متعلق جو اللہ کی ہدایات ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں، تو پہلے تو اس عوام کی دینی تربیت کرنی چاہیے، یعنی ان کو یہ بتانا چاہیے۔ یہ ایک آپ کے اس مفروضے پہ میں بات کر رہا ہوں، میں آگے آ کے بیان کرتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ بن بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جن ممالک کے اندر مثال کے طور پہ غیر مسلم حکمران ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تو کیا میرا دین ناقص ہو گیا ہے؟ یہاں پر اکثریت بھی مسلمانوں کی آ جائے تو میں دین پہ عمل نہیں کر رہا۔ دین پر عمل درآمد مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ مسلمان حکمران نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں کرے گا وہ اس پر عمل درآمد۔ بالکل اگر اس کی ذمہ داری ہے تو اس نے عمل درآمد کرنا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا قانون شخصی معاملات میں مجھ پہ نافذ نہیں کر سکتا جو میرے خلاف اسلام ہو۔ وہ مجھ سے یہ نہیں منوا سکتا کہ آپ نے مثال کے طور پر حج کرنے نہیں جانا، وہ مجھ سے نہیں منوا سکتا کہ آپ نے نکاح و طلاق کے معاملات میں یہ کرنا ہے، وہ مجھ سے نہیں منوا سکتا کہ آپ نے وہ تو میں امریکہ میں بیٹھ کے نہیں مانتا ان کی بات، جن پہ اکثریت غیر مسلموں کی ہے، اکثریت غیر مسلموں کی ہے، تب بھی نہیں مانتا کہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے میری وراثت کا، آپ نہیں فیصلہ کر سکتے ان شخصی معاملات میں میرے دینی نظریات میں مداخلت کا۔ تو اگر پاکستان کے عوام کسی غیر مسلم کو بنا دیتے ہیں تو جو اس کے ذمہ کام تھا وہ تو مسلمان حکمران کے ذمہ تھا نا، وہ نہیں ہوا نا۔ تو یہ کہاں سے لازم آتا ہے کہ آپ نے لازماً مسلمان حکمران کا انتخاب کرنا ہے تاکہ حدود کی وہ بھائی حکمران جب بن جاتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ نے چونکہ زکوٰۃ فرض کر دی ہے اس لیے مال کمانا لازم ہو گیا، بھائی مال کماؤں گا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ حکمران مسلمان آئے گا تو اس پر اللہ کی یہ ہدایت کا اطلاق ہوگا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ بات تو ہو گئی اس نظریاتی طور پہ۔ حقیقت میں بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں اکثریت ہوگی مسلمانوں کی تو وہ یہ کیوں چاہیں گے کہ کوئی غیر مسلم ان کا سربراہ بن جائے؟ یہ چاہیں گے کیوں؟ جب ایک چیز فطری طور پہ نہیں ہونی، اس کو جب آپ قانون میں شامل کرتے ہیں تو یہ ڈسکرمنیشن کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ ریاست اس عہد کی خلاف ورزی کرتی ہے جس سوشل کانٹریکٹ پر وہ وجود پذیر ہوئی ہے، اور پھر وہ اس کی خلاف ورزی کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے، یہ ایک جگہ پہ نہیں رکتا۔ پہلے آتا ہے قرارداد مقاصد جس میں یہ طے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ تعریف کرتے ہیں مسلمان کی، پھر یہ طے کیا جاتا ہے، پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں ان کی تکفیر کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے تم قربانی نہیں کر سکتے، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم حج نہیں کر سکتے۔ تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے اس طرح کی قانون سازی کا میرے بھائی۔ یہ ایک چیز ایک دم سے نہیں ہو جاتی، ایک نفسیات بنتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فاتحین ہیں، ہم فیصلہ کریں گے یہاں پر کیا ہوگا، پھر کل آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آگے بڑھ کے پھر فیصلہ کریں نا کہ شیعہ بھی مسلمان نہیں ہے، ان کو بھی حکومت کا حق نہیں دیں گے ہم، یہ تو نظریہ امامت کو مانتے ہیں اور وہ تو زکوٰۃ کے قائل ہی نہیں ہے۔ تو لکھیں قانون کے اندر، دستور میں لکھیں کہ پاکستان میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے، سے مراد غلط فہمی نہ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آ جائیں گے امام اور دور وہی نافذ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس وقت حقیقی طور پہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ تو آپ لکھ دیں اس کے اندر، کیونکہ آپ کے نظریے کے مطابق تو اس کے خلاف عمل درآمد ہو رہا ہے۔ آپ کے نزدیک بہت ساری چیزیں بدعت ہوں گی، وہ بھی لکھ دیں کہ وہ بریلوی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، بھائی یہ آئے گا تو عید میلاد النبی کے اجتماعات کرائے گا، مرض ایک بدعت ہے۔ تو یہ چیزیں تعلیم کی ہیں، تربیت کی، عوام کو بتائیے کہ کیسے حکمرانوں کا انتخاب کریں۔ جب آپ قانون میں ڈسکرمنیشن کرتے ہیں تو آپ عہد اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیا ہندوستان نے یہ کیا ہے؟ اصول ایک ہی تھا نا تقسیم کا۔ ہندوستان نے دستور میں لکھ دیا کہ ہمارا صدر مسلمان نہیں ہو سکتا، لکھ دیا ہے۔ اچھا مسلمان صدر بن گیا ان کا، اس سے ان کی حکومت میں کوئی فرق پڑا؟ بتائیے مجھے۔ اس لیے اسلام نے اجتماعیت سے متعلق جو احکامات دیے ہیں وہ مسلمان حکمران نے مسلمانوں پر ہی نافذ کرنے ہیں، اور اس وقت کرنے جب مسلمان حکمران آئے گا تب وہ احکامات اس سے متعلق ہوں گے۔